جی السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں. ہم نے ابھی کچھ دیر قبل ڈرامہ سیریل چراغ کی پہلی 2 قسطیں دیکھی ہیں. تو میں اس وقت موجود ہوں جس میں ہماری کاسٹ کی جنہوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ وہ کام بہت کم خواتین کر سکتی ہیں. انہوں نے ریئل میں ایک سیٹھ ہاشم کی مسز کا کریکٹر کیا ہے اور انہوں نے ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے ایک بچی کو اڈاپٹ بھی کیا ہے. تو میں سب سے پہلے تو ان سے ان کے کریکٹر کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیسا کریکٹر تھا اور یہ کتنا مشکل تھا یا کتنا آسان تھا اور آپ نے یہ کیسے نبھایا؟ سب سے پہلے السلام علیکم سب کو میری طرف سے سلام. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ساجد صاحب نے مجھے اپنے 20 سال پیچھے پہنچا دیا. جب میرے اپنے بچے پیدا ہو رہے تھے تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا. وہ وقت یاد کرتے ہوئے میں نے ایکٹ کیا ہے اور ایکٹنگ کرانا تو انہی کا کام ہے. میں نہیں ایکٹر ہوں، اصل میں ایکٹر ہوں ہی نہیں. لیکن جو ایکٹنگ انہوں نے کروا دی ہے مجھ سے وہ آپ ضرور دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں نے کیسا ایکٹ کیا ہے. اور یہ درد لینے کو آسان کام نہیں ہے. جو کریکٹر کیا ہے آپ نے، یقین کریں ایک ایک چیز کو اس سانچے میں ڈھالا ہے کہ جس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا. اور واقعی اس سانچے میں آپ نے ڈھالنے کے بعد اس چیز کو ایسے منظر عام پہ جب چیز وہ آئی ہے تو میں بھی دیکھ کے ششدر رہ گیا ہوں کہ آپ نے واقعی کمال کر دیا. تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک خواتین کو ایک نئی چیز متعارف کروائی ہے کہ دیکھیں اپنی اولاد تو اپنی ہی ہوا کرتی ہے، لیکن اگر آپ کسی غریب کی کفالت ساتھ کریں، کسی دکھی انسان کا سہارا بنے، کسی مظلوم انسان کا سہارا بنے، یا پھر کسی ایسی فیملی جو کہ سروائیو نہ کر پا سکتی ہو اور سفید پوش فیملی ہو، ان کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا میسج چھوڑا ہے. اس بارے میں آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ اچھا، میں بہت خوبصورت بات کی ہے ساجد صاحب آپ نے. اس وقت نیگیٹو باتیں اس قدر ہو چکی ہیں کہ لوگ ہمیں نا ہر طرف برائی ہی برائی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. جبکہ اس دور میں ہمیں برائی نہیں دکھانی چاہیے، ہمیں اچھائی دکھانی ہے. کہ اس مشکل دور میں جہاں پہ اس قدر مہنگائی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، پیسہ دیا ہے، وہ اپنے ارد گرد ماحول کو ضرور دیکھیں. کوئی بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس کا ضرور خیال رکھیں اس سے پہلے کہ وہ باہر جا کے 100 باتیں سنیں اور ان کی بچیاں جا کے اس قسم کی باتیں برداشت کریں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں، یا اپنا کریکٹر کو آگے جا کے ان کو باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو جو ہمارے معاشرہ ایسے ہی ہے کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے، اور عورتوں کو کام کرنے کے لیے جب وہ باہر نکلتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اگر ہمارے ہاں ہمارے محلے میں اگر کوئی ایسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ سب مل کے ان کی مدد کریں، تاکہ جو خواتین ہیں، جو عزت دار خواتین ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو اچھی طرح پال سکیں. اور کم از کم ایک بچے کی کفالت تو ہم کر ہی سکتے ہیں، اس کا تعلیم کا خرچہ تو ہم اٹھا ہی سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت خوبصورت میسیج ہے. ایکچولی آج کل صرف اسٹیٹس دکھایا جاتا ہے، بس عمارت دکھائی جا رہی ہے، دوستیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور برائی کی طرف زیادہ ہمارا رجحان ہے. تو ہمیں ایسے ڈرامے ضرور دکھانے چاہیے. میں پروڈیوسر کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت خوبصورت یہ تھیم لے کے آئے ہیں اور ڈائریکشن انہوں نے بہت خوبصورت کیا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جو ایڈیٹر کا ہاتھ ہوتے ہیں وہ جادو دکھاتے ہیں. اور اس ڈرامے میں آپ سب کی اپنی جگہ پہ جس نے کریکٹر کیا ہے، چاہے وہ پروڈیوسر ہے، ڈائریکٹر ہے، ڈی او پی ہے، ایڈیٹر ہے، ایکٹر ہیں یا ایکٹریس ہیں، سب نے بخوبی اپنا کردار ادا کیا ہے. اور میں مبارکباد دینا چاہوں گی پوری ٹیم کو بھی. اور انشاءاللہ ہم کامیابی کے عروج پہ جائیں گے اور ہمارا یہ تھیم بہت کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اچھا میم، میں آپ سے ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ڈیفینیٹلی اب جب ہمارا معاشرہ اتنی بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، بڑی تیزی سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو اپنی جو ہے نا ایک خوش بختی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم میں ہم انوالو ہو گئی ہے. ہاں جی، اور ہم میں اس طرح انوالو ہوئی ہے کہ ہم نے دوسرے کے بارے میں نہ صرف سوچنا ختم کر دیا ہے بلکہ دوسروں کو انتہائی حقیر اور کیڑی مکوڑے سمجھنا شروع کر بالکل دیا بالکل ہے. ایسے ہی تو ہے. یہ اس طرح کی تھیمز یہ ہماری مسلمانوں کی اور مسلم ریلیجن کی پہچان ہوا کرتی تھی، خصوصاً انسانیت کی. یہ میں ریلیجن پہ کسی پہ اس کو ٹاسک نہیں کروں گا. ہاں جی، یہ بات انسانیت کی انسانیت کی ہے. یہ بالکل انسانیت کی معراج ہوا کرتی تھی کہ انسان لوگوں کے دکھ درد میں ان کی شامل ہوا کرتے تھے، ان کے کام آیا کرتے تھے، ان کے لیے بہت کچھ کر دیا کرتے تھے. اور یہی ہمیں سب سکھاتے آئے ہیں. بالکل. لیکن اس چیز کو بڑی تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے، اور جو آج کل جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ کسی اور طرف چل نکلی ہے. اس بارے میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ایز اے مسلمان اور ایز اے انسان ہمیں انسانیت سے نہیں گرنا چاہیے.
ہمیں انسانیت کے معراج پہ پہنچنا چاہیے. ہم اشرف مخلوقات ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے, ہمیں دماغ دی ہے, شعور دی ہے ہمیں, اور ہم شعور کا استعمال کرنا ہمیں چاہیے. ہمیں اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ ہم غریب کو دیکھ کے آنکھیں نہ بند کریں. ہمارے ہاں جو عیاش قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ دوسری عورتوں پہ تو پیسہ بہت لٹاتے ہیں, لیکن جو ضرورت مند خاتون ہوتی ہے ان کو 100 مجبوری ہوتی ہے. کاروبار نہیں چل رہا, پیسہ نہیں ہے, جیب میں کچھ نہیں ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہم اگر ان چیزوں تو کو اسی میں آپ ایک اور سوال لیں کہ ڈیفینیٹلی یہ جو دور چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور خصوصاً ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. تو لوگ کسی کے بتانے سے یا کسی کے پرووک کرنے سے یا کسی کے لیسن دینے سے, لیکچر دینے سے تو نہیں اتنی جلدی سمجھتے. تو یہ جو سٹوری وائز جو ڈرامہ بنا کے یا فلم بنا کے ہم لوگوں کو میسج دیتے ہیں اس سے بہت لوگ تاثر لیتے ہیں. تو آپ یہ کیا کہنا چاہیں گی لوگوں کو, کیا کہ جو پروڈیوسرز حضرات ہیں یا ڈائریکٹرز حضرات ہیں وہ جہاں پہ دوسرے کام کرتے ہیں تو وہاں پہ کم از کم اپنے آخرت کے لیے کچھ ایسا کام کر دیں کہ وہ ایک ایسی سٹوریز بنائیں جو لوگوں پہ انمٹ نقوش چھوڑے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات ہم پہ ختم ہو چکی ہیں. ہم اخلاقی قدروں سے بہت نیچے گر چکے ہیں کہ انسان کہنے کے لائق بھی نہیں ہم رہے. تو ہمیں ایسے تھیم ضرور لے کے آنے چاہیے جس میں ہم اخلاقیات دکھائیں, ہم اپنے بچوں کو بتائیں ہم کہ ہمارے بڑوں نے, ہمارے خلفائے راشدین نے, اور اسلام کیا کہتا ہے. یہ تو مذہب جو ہے سلامتی کا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی دہشت گردی ہے ہی نہیں ہے. ہم تو پروموٹ کرتے ہیں اسلام کو اس طرح سلامتی کے لیے. یہ کوئی اخلاق سے پھیلا ہے, اسلام بائے تلوار نہیں پھیلا. جی بالکل بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں. اب سب سے آخر میں میم آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا اور آپ اس ڈرامے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی, کیا امید آپ رکھتی ہیں کہ یہ ایگزیبیشن میں بیرون ملک یہ ڈرامہ چلنا ہے تو ایگزیبیشن میں یہ کیسا جائے گا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہٹ ہوگا. اس کو دیکھتے ہوئے میں تو خود بہت بری طرح روئی ہوں اور احساس ہوا ہے کہ واقعی جو بچے جن کا باپ نہیں ہوتے ہیں وہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے. اگر ہم یہ فیلنگس لے لیں تو شاید ہمارے کوئی بچہ رونے سے بچ جائے یا یتیمی کا اس کو خیال آئے کہ میں یتیم ہوں. اچھا, اس ڈرامے کے رائٹر اور پروڈیوسر ذکیر بھٹی صاحب ہیں, انہوں نے یہ کیسا میسج دینے کی اور یہ کیسا انیشیٹو لیا ہے انہوں نے؟ میں کہتی ہوں انہوں نے بہت ہٹ کے انہوں نے یہ ڈرامہ ہمیں دیا ہے اور آئندہ وہ مزید ہمیں ایسی ہی تھیمس دینے والے ہیں اور اخلاقیات کو لے کے چلنے والے ہیں. میں ان کو سلوٹ کروں گی کہ انہوں نے اتنی خوبصورت تھیم دی ہے اور آج کل کے دور میں بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشرے کو اگر قابو کرنا ہے اور ہمیں اپنے معاشرے کو لے کے چلنا ہے, اپنے رشتوں کو لے کے چلنا ہے اور اپنے ہر چیز کو لے کے چلنا ہے, ثقافت کو لے کے چلنا ہے, تو ہمیں ایسے ڈراموں کی اشد ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.